سب سے پاپولر لیڈر پاکستان کی ہسٹری میں کون ہے؟ عمران خان. جی. میں تو کہتا ہوں محمد علی جناح سے زیادہ پاپولر ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بڑا کھل کے بولتے ہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کسی دا تھاپڑا تے آیا جڑا مطلب تو نہیں، ایسا نہیں. مشرف کے ہاتھ پہ بیعت کس نے کی تھی؟ سپریم کورٹ نے. سیاستدان بھی مذہب کو یوز کرتا ہے اور فوج بھی مذہب کو یوز کرتی ہے. یہ جو فوج کے پاس ایج حاصل ہے نا، اس کی وجہ سے پاکستانی فوج کے آگے، ٹینکوں کے آگے کوئی نہیں لیٹے گا آگے. ایک اسکالر ووٹ دیتا ہے، اس کی بھی اتنی اہمیت ہے. میرے خیال میں نشئی کی ووٹ زیادہ ہونی چاہیے. اچھا سر، آپ پرانے مردے اکثر اکھارتے ہیں. حسام الحرمین میں کیا لکھا ہے، المہند المفند میں کیا لکھا ہے. یہ فساد فی الارض کے ضمن میں نہیں آتا؟ مطلب ہمارے ملک کی حالات بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ دوبارہ ایسے لوگوں کو جو دوبارہ آپس میں ملنا شروع ہو گئے تھے تو آپ انہیں دوبارہ جناب ایک دوسرے کو مخالف کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اگر تو ایسا ہو گیا تو سب سے پہلے بریلویوں سے کہیں کہ حسام الحرمین سے اعلان برات کریں. مفتی منیب الرحمان صاحب ٹی وی پہ آ کے کہیں کہ آج کے بعد حسام الحرمین کی پرنٹنگ بند، چونکہ یہ گڑا مرد ہے، ہم اسے نہیں اکھاڑیں گے. اور جتنے نسخے حسام الحرمین کے موجود ہیں جو میں نے بھی حوالے کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، میں بھی مفتی صاحب کو نا ڈاک میں بھیج دوں گا. ان سب کو لگائیں آگ. اور دیوبندی بھی جتنی المہند پرنٹ کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ تک ساری ریٹریو کریں. یہ آج تک پرنٹ کریں، اپنے کورسز میں لوگوں کو بتائیں. تو مجھ سے ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو ہو نا کہ میں نے کسی غار سے المہند دریافت کی، ٹھیک ہے، اور کسی کنویں سے میں نے حسام الحرمین نکال لی جو کہ آپ دفنا چکے تھے. ایک ہی نسخہ تھا دنیا میں اور میں نے لا کے اس کا پی ڈی ایف رکھ کے تو گوگل پہ چڑھا دیا، پھر تو میں مجرم ہوں. جناب الیاس قادری باپا جانی، جنہیں پاکستان میں ہماری ایجنسیز کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا سب سے پرامن جماعت ہے، ٹھیک ہے. پتہ نہیں ایجنسیاں کون سی ایجنسیاں ہماری، اس جماعت کو پرامن کہہ رہے ہیں کہ جس کے امیر نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرا مرید وہ ہے جو حسام الحرمین کو پڑھے اور اس پہ عمل کرے، جس میں دیوبندیوں کو کافر لکھا ہوا ہے، سارے دیوبندیوں کو اور ان کے بڑے بزرگوں کو. اور الیاس قادری صاحب نے باقاعدہ سائن کیے ہوئے ہیں اور مکتبۃ المدینہ چھاپ رہا ہے حسام الحرمین، اور اس جماعت کے امیر کو کہہ رہے ہیں امن کی جماعت ہے. کڈی وڈیا یعنی تضاد ہے. جو پاکستان اور انڈیا کے کروڑوں دیوبندیوں کو کافر سمجھیں اور لکھ کے دیں ہر مرید کو کہ اس کتاب پہ تم نے عمل کرنا ہے اور ان کو کافر سمجھنا ہے، وہ پرامن جماعت کہاں سے ہوئی؟ تو میرے بھائی میں تیار ہوں. میں اگلی بات کرتا ہوں. میری جتنی ویڈیوز ہیں نا حسام الحرمین اور المہند کے بارے میں ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کرا دوں گا ساری. یہ اناؤنسمنٹ کریں کہ آج کے بعد حسام الحرمین اور المہند پرنٹ نہیں ہوگی اور ہم اپنے بزرگوں سے اعلان برات کرتے ہیں جو انہوں نے اس وقت گند گھولا تھا. آج یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، اس کے سے نقصان ہوا ہے دین کو. لو میں تیار ہوں، ٹائم قیامت تک جائے. اچھا سر، آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بڑا کھل کے بولتے ہیں. مطلب اگر کوئی وزیر مشیر بولتا ہے، ان کی اتنی پاور ہوتی ہے، عوام انہیں اتنا مانتی ہے، ووٹ کرتی ہے، تو وہ اٹھایا جاتا ہے، ان پہ مقدمہ ہو جاتا ہے. آپ کے پیچھے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کسی دا تھاپڑا تے آیا جڑا مطلب تو نہیں. ایسا نہیں. دیکھیں وزیر جو اٹھائے گئے ہیں نا، جی سواتی صاحب، تو انتہائی غلیظ زبان پہ اٹھائے گئے ہیں. ایک 70 سال کے بابے کو زیب دیتا ہے کہ اس طریقے سے گفتگو کرے، بالکل پرسنل ہو کے. جی بالکل. اس طرح کی گفتگو اسٹیبلشمنٹ تو چھوڑ دیں. جی یہ کسی بدکار عورت کے بارے میں بھی سواتی صاحب وہ لینگویج یوز کریں تو میں کہوں گا اس پہ بھی مقدمہ کرو. یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس طرح کی زبان استعمال کریں. شہباز گل کی زبان کے اندر جو زہر گھلا ہوا ہے، جی یہ وہ میرے مخالفین کے بارے میں بھی استعمال کریں تو میں کہوں گا شہباز گل کے اوپر FIR کاٹو. یہ طریقہ ہے بات کرنے کا. رہ گیا میرا معاملہ. میں اسٹیبلشمنٹ سے جو اختلاف رائے کرتا ہوں تو میں کبھی ان کے لیے کوئی روڈ لینگویج تو نہیں استعمال کرتا. میں تو ان کو ان کے حلف کی یاد دلاتا ہوں جی کہ آپ اے پولیٹیکل ہو جائیں. میں اس زمانے میں بھی کہتا تھا جب یہ لچ تلے ہوئے تھے. آج تو انہوں نے اپنا لچ تلنا بند کر دیا. لیکن آپ نے تو انہیں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، ہم نہیں. میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا تھا اچھا کہ آپ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر بھی چڑھ کے یہ اناؤنسمنٹ کریں نا کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اب ماشاءاللہ نہیں لگائیں گی، تو اللہ سے میں امید کرتا ہوں کہ عوام کے دل میں آپ کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو. یہ میں نے کہا تھا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا یہ عوام نہیں مان رہی. مجھے بتائیں پاکستان میں سب سے پاپولر لیڈر پاکستان کی ہسٹری میں کون ہے؟ عمران خان. جی میں تو کہتا ہوں محمد علی جناح سے زیادہ پاپولر ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا تو کیا ان کے ماننے والے آج مان رہے ہیں کہ اے پولیٹیکل ہے اسٹیبلشمنٹ؟ کوئی بھی نہیں مان رہا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں مان رہے یہ لوگ. اگرچہ وہ ہوئے بھی ہوں تب بھی نہیں مان رہے. تو میں نے اس کے لیے کہا تھا کہ یہ اتنے بڑے لیول کا بگاڑ ہے کہ آپ کعبے کی چھت پہ بھی چڑھ جائیں، انہوں نے نہیں ماننی آپ کی بات جب تک کہ آپ اپنے ایکشن سے شو نہ کریں. مثلا میں یہ ایکشن چاہتا ہوں کہ اگر آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ بجٹ کا بہانہ کر کے تو الیکشن کو آگے لے جائیں. یہ عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ بالکل ٹھیک ہے.
پہلے تو یہ لوگ کہتے تھے اسمبلیاں توڑے، کیوں نہیں توڑتا خود بخود آٹومیٹک الیکشن ہو جائیں گے. جب اس نے اسمبلیاں توڑی ہیں اب آپ لوگ بہانے کر رہے ہیں, کیوں نہیں الیکشن کرواتے؟ جی جی بالکل. دیکھیں میں ڈیموکریٹک ویلیوز کے ساتھ ہوں, مجھے سپریم کورٹ سے کوئی لینا دینا نہیں. میں سپریم کورٹ کی جو اس وقت صورتحال ہے نا, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ خود پارٹی بنے ہوئے ہیں. میں آئین کے تحت یہ بات کر رہا ہوں. یہ تو بائی چانس سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ٹھیک ہے, ادروائز تو مجھے ان کے اکثر فیصلے جو ہے نا وہ پولیٹیکل انجینئرنگ لگتے ہیں. یہ نہ بھی فیصلہ کرتے ہیں, ایون سپریم کورٹ کے سارے جج بھی کہہ دینا کہ الیکشن ڈیلے کرو, میں تب بھی کہوں گا کہ آئین کے تحت یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. یہی سپریم کورٹ ہے جو ڈکٹیٹرز کو ویریفائی کرتی تھی. مشرف کے ہاتھ پہ بیعت کس نے کی تھی؟ سپریم کورٹ نے. یہ انہی کے اعلی کار بنتے ہیں نا. تو سپریم کورٹ ہمارے لیے کوئی اتھارٹی نہیں ہے, اتھارٹی ہمارے لیے آئین ہے. جس طرح قرآن و سنت اسلام میں اتھارٹی ہے نا, جی جی ٹھیک ہے نا. کوئی مولوی کوئی بھی بات کرے اس زمانے کا آج کے زمانے کا, ہم کہتے ہیں نکل ادھر سے, غداری نہ کر. آئین کے خلاف کوئی جج بات کرے, کوئی آرمی چیف بات کرے, کوئی پولیٹیکل لیڈر بات کرے, یہ بالکل ہم اسے جو ہے نا وہ ریجیکٹ کریں گے. ہم کہیں گے آئینی بات کرو, یہ آئینی بات ہے, اس کو آپ فالو کرو. ٹھیک ہوگا. اچھا سر, جمہوریت کے بارے میں ڈاکٹر اقبال صاحب نے بھی کہا ہے کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں سروں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. موجودہ جو حکومت ہے اس میں, جو نظام حکومت ہے اس میں مطلب ایک نشئی جو ہے نیم پاگل وہ بھی ووٹ دیتا ہے, اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے. ایک اسکالر ووٹ دیتا ہے, اس کی بھی اتنی اہمیت ہے. میرے خیال میں نشئی کی ووٹ زیادہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ نشئی جو ہے وہ تو اپنے گھر کا سامان بیچ کے نشہ کر رہا ہے نا. اسکالر تو آپ کی جیبوں سے ہتھیار ہے, اس کی ووٹ آدھی ہونی چاہیے. بالکل آپ کے ساتھ. میرا سوال یہ ہے کہ پی ایچ ڈی اسکالر مطلب کوئی بھی چلے, آپ نے ایک نیچرل بات ہے جی. دیکھیں نا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب میں وہ بتاتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر اقبال کے شعر نہ تو دین ہے, اچھا, اور نہ ڈاکٹر اقبال کے اشعار جو ہیں وہ کسی آپ ثبوت میں پیش کر سکتے ہیں. انہیں بھی غلطی لگی ہے, ہاں جی, تو ہم تو نہیں ان کے ساتھ ایگری بات تو لاجیکلی ٹھیک ہے کہ مطلب کیسے. جی جی میں آپ کو بتا, لاجیکلی نہیں ٹھیک, بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامک ڈیموکریسی کو ہم حلال سمجھتے ہیں, ویسٹرن ڈیموکریسی کو جسے ڈاکٹر اقبال نے کرٹیسائز کیا ہم اسے کفر سمجھتے ہیں. حلال و حرام کا فیصلہ کثرت رائے نہیں کر سکتی. آپ تو کہہ رہے ہیں نا علماء کی ووٹ, میں کہتا ہوں جی علماء کعبے کی چھت پہ بھی چڑھ دیں نا سارے اور کہیں کہ مرد کی مرد سے شادی جائز ہے, تو ہم اسے بھی ریجیکٹ کریں گے. نہیں تو ہم تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کثرت رائے حلال کے اندر ہوگا, حرام کا فیصلہ قرآن و سنت کریں گے, علماء بھی نہیں کریں گے. ہم تو بہت آگے کی بات کر رہے ہیں. اس طرح کی ڈیموکریسی کو ہم صحیح سمجھتے ہیں جس میں حلال کا فیصلہ ہو کثرت رائے سے. مثلا کثرت رائے یہ ہے کہ کسی دو شہروں کے درمیان ٹرین چلنی چاہیے یا موٹر وے بننی چاہیے, تو کثرت رائے سے فیصلہ ہونا چاہیے کہ ٹرین سوٹیبل ہے یا موٹر وے سوٹیبل ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا فیصلہ ہے, آپ اپنی رائے ہموار کریں, فیزیبلٹی رپورٹ بنائیں, لوگوں کو قائل کریں. ٹھیک ہے, باقی میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ جو کہنا ہے تولا نہیں جاتا, مجھے یہ بتائیے اگر آپ یہ مان لیں کہ ایک پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی ووٹ برابر ہونا یہ عیب ہے, تو میرے بھائی مجھے بتائیں وہ ان پڑھ گوالا جو بھینس کی پرورش کرتا ہے, ایک پی ایچ ڈی خواہ اسلامیات میں ہو یا عربی میں ہو یا مفتی اعظم ہو, کیا وہ بھینس پال سکتا ہے یا وہ گوالا پال سکتا ہے؟ اور اس کے دودھ کے اوپر آپ کے بچے جوان ہو رہے ہیں, وہ تو کہے گا سرکار میری ووٹ 2 کے برابر کریں, مفتی تو مجھ سے دودھ لیتا ہے, یہ تو مجھے پتا ہے کہ کتنی میں محنت کرتا ہوں. جی جی, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بالکل. تو یہ دنیا نے سرکار کنکلوڈ کیا ہے کہ اس کا آخری حل یہی ہے کہ ہر بندہ اپنی فیلڈ میں مفتی اعظم ہے. ذہن میں رکھیں. جی ہاں, یہ کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو کہیں گے میں میڈیا کی فیلڈ میں مفتی اعظم ہوں. تمہارے علماء کو تو ٹچ سکرین موبائل چلانا نہ آئے جب تک ان کو سکھایا نہ جائے. میں تو 15 سال سے یہ ٹچ سکرین کیمرے استعمال کر رہا ہوں, میری ووٹ 2 کے برابر ہونی چاہیے. تو میں اس کو کہا بھائی تیری ویک اودی ویک, اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ نہیں ہے. ہاں اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ رائے عامہ ہموار کریں. دیکھیں طیب اردگان نے رائے عامہ ہموار کی ہے نا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو اتنی سٹرانگ نہیں تھی جتنی ٹرکی کی تھی. بالکل, یہ تو شاید نہیں ان کے مقابلے پہ. لیکن ایک عوامی لیڈر آیا, اس نے 50 سال پرانا مسئلہ حل کیا استنبول کا. میر جب وہ بنا پانی کا مسئلہ تھا, کرتے کرتے وہ پرائم منسٹر بنا, 3 دفعہ الیکٹ ہوا, اس نے اس کو پرائم منسٹر والے نظام کو صدارتی نظام میں کنورٹ کیا. لیڈر ہے نا. تو آپ نے دیکھا ہے آج تک آپ نے سنا تھا کہ اتنی سٹرانگ فوج اور اس کے سامنے آگے عوام لیٹ رہی ہے ان کے ٹینکوں کے سامنے. پاکستان میں ایسا نہیں کبھی بھی ہوگا, نہیں ہوگا. اس کی ایک وجہ ہے, وہ بہت بڑی وجہ ہے, اور وہ فوج کے پاس وہ گدڑ سنگھی ہے کہ جب تک وہ مسئلہ آپ حل نہیں کرتے نا,
کبھی آپ یہ ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ مذہبی ہے جی جی, اور مولوی ان کے اعلی کار ہیں. ٹرکی کی جو فوج تھی نا وہ تھی سیکولر ایتھیسٹ, اور وہاں پولیٹیکل لیڈر جو ہے مذہب کا نام یوز کرتا تھا. اس لیے مولوی برے وقت میں مسجدوں سے اعلان کر کے اردگان کے ساتھ کھڑے ہوئے, کیونکہ وہ ان سے پہلی تنگ تھے کہ یار یہ تو ہے ہی سارے اس طرح. پاکستان میں فوج تو مذہبی ہے, ہر کینٹری میں آپ کو مسجد نظر آتی ہے, اللہ کے نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں, اللہ اکبر کے نعرے اور یہ سب کچھ. یہاں پہ مذہبی طبقہ جو ہے ہمیشہ فوج کو سپورٹ کرتا ہے, اس لیے سیاستدان مار کھا جاتا ہے. ویسے یہ حقیقت بات ہے کہ سیاستدان بھی مذہب کو یوز کرتا ہے اور فوج بھی مذہب کو یوز کرتی ہے. یہ جو فوج کے پاس ایج حاصل ہے نا, اس کی وجہ سے پاکستانی فوج کے آگے, ٹینکوں کے آگے کوئی نہیں لیٹے گا آگے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اللہ یہ کہ یہ مشرف والا نظام اگر تھوڑا عرصہ چلتا نا تو آپ نے دیکھا تھا فوجی اپنی وردیاں بھی گھر سے پہن کے نہیں جاتے تھے. ٹھیک ہے, داڑھی رکھنے کے اوپر پابندی لگ گئی, داڑھیوں والوں کو مین پوسٹوں سے ہٹا دیا. تو فوج میں مشرف کے خلاف بھی نفرت آئی, عوام میں فوج کے خلاف نفرت آئی. کتنی نفرت آ گئی تھی, وہ بڑی مشکل سے بعد میں اوور کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والا معاملات دیکھیں آپ, اگر اوور آل دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. اور دوسرا, ٹرکی کو یہ ایج حاصل تھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ حقیقت ٹی وی نہیں دیکھتے. ہاں, وہاں کے لوگ اے آر وائی یا جیو نہیں دیکھتے, وہاں کے لوگ دیکھتے ہیں بی بی سی, جہاں ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں. وہ یورپ کے اندر رہتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ڈیموکریسی کے کتنے فائدے ہیں, اس لیے وہ ڈکٹیٹرشپ سے ٹکرا گئے. ہمارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ڈکٹیٹرشپ, یہ تو کہتے ہیں جی کوئی ڈنڈے والا حکمران لے کے آؤ. ڈنڈے والے تھوڑے آئے نے, کوئی ایک رتی برابر بھی انہوں نے کام کیتا ہے بیڑا ڈوبنے دے سوا. ضیاء الحق آپ کو جو ہے نا کلاشنکوف کلچر دے گیا, سارا ہیروئن کلچر دے گیا, سنی شیعہ کافر کے فتوے دے گیا, اور مشرف آ کے آپ کو امریکہ کی جھولی میں ڈال کے چلا گیا, اور یہاں پہ لال مسجد کی ایکٹیویٹی ہوئی اور فوج کے خلاف جو ہے یہاں پہ نفرت پھیلی. تو ان کے ڈکٹیٹرز نے کیا دیا ہے امت کو؟ چھوڑے.